بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ماں کا زونگا کی قسط نمبر 5۔ جولیا آج کل باقاعدگی سے اخبار کا مطالعہ کر رہی تھی، کیونکہ ماں کا زونگا نے شہر میں ادھم مچا رکھا تھا اور روزانہ اخباروں میں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ لوگ اندازہ لگایا کرتے تھے۔ جولیا نے سوچا تھا شاید ان میں سے کوئی اشارہ ان کے کام کا نکل آئے، لیکن آج جب اس نے پڑھا کہ ماں کا زونگا دراصل حکومت کا اسسٹنٹ ہے جو اس نے آئندہ آنے والے انتخابات ملتوی کرنے کے لیے رچایا ہے، تو اس نے جھنجھلا کر اخبار پھینک دیا، کیونکہ اسے لوگوں کی کم عقلی اور ناسمجھی پر سخت غصہ آ گیا۔ لیکن پھر اس کا خیال ان کی عدم واقفیت کی طرح چلا گیا۔ اس کے اعصاب کافی حد تک ڈھیلے ہو گئے، کیونکہ یہ تو ظاہر تھا کہ سیکرٹ سروس میں ہوتے ہوئے جو کچھ اسے معلوم تھا، عام لوگوں کو تو شاید اس کی ہوا بھی کبھی نہیں لگی تھی اور نہ ہی لگ سکتی تھی۔ ابھی جولیا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی کی کرخت آواز اس کے کانوں میں پہنچی اور وہ فوراً اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی طرف مڑ گئی جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ، جولیا نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ X2 بھررائی ہوئی مخصوص آواز بولی۔ مارننگ جولیا، تم نے شاید ابھی ناشتہ نہیں کیا۔ مارننگ سر، جولیا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ X2 کی آواز میں نرمی تھی۔ نہیں جناب، جولیا کی آواز انتہائی شیریں ہو گئی، کیونکہ X2 کا نرم لہجہ ہی اسے جنت کی لطیف فضاؤں میں پہنچا دیتا، جو اسے کبھی کبھی ہی نصیب ہوتا تھا۔ اچھا، تم ناشتہ کر کے صفدر کو لے کر دانش منزل پہنچ جاؤ۔ وہاں تم صفدر، شکیل اور عمران نے نیو یارک جانا ہے، اس لیے اپنا روزمرہ کا سامان ساتھ لے آنا۔ تو کیا جناب نیو یارک جانا سرکاری کام سے ہوگا؟ اس نے نیچی آواز میں پوچھا۔ جولیا، X2 غرایا، تو کیا میں تمہیں وہاں کسی کی شادی میں شرکت کے لیے بھیج رہا ہوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ معافی چاہتی ہوں جناب، دراصل میں غلطی سے پوچھ بیٹھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ہم وہاں ماں کا زونگا کے سلسلے میں جا رہے ہیں یا کوئی اور سلسلہ ہے؟ جولیا نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے جملہ پورا کیا، ورنہ وہ تو درمیان میں ہی رو پڑتی۔ ہاں، یہ ماں کا زونگا کا ہی سلسلہ ہے۔ وہاں دنیا کے ان تمام 14 ممالک جن میں ماں کا زونگا نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہوئی ہیں، امریکہ کی زیر صدارت ایک میٹنگ ہوگی جس میں اجتماعی طور پر ماں کا زونگا سے نپٹنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا، تاکہ اس کے سدے باب کے لیے کوئی مناسب قدم اٹھایا جا سکے۔ اس لیے میں تمہیں عمران، صفدر اور شکیل کو وہاں اپنی حکومت کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، اور وہاں تم سب عمران کی سرکردگی میں کام کرو گے۔ مگر جناب، جولیا نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ فکرہ کہتے ہوئے دل سے بہت ڈر رہی تھی۔ عمران اپنی ناشائستہ حرکات سے اپنے ملک کا وقار بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھو جولیا، تم ہزاروں بار دیکھ چکی ہو کہ اس کی کوئی حرکت فائدے سے خالی نہیں ہوئی۔ اس کا طریقہ کار ہی یہی ہے، وہ خود کو بیوقوف پوز کر کے دوسروں کو بیوقوف بنا دیتا ہے اور پھر اپنا مطلب صاف نکال لیتا ہے، اور تم نے دیکھا ہے کبھی وہ اپنے مشن میں ناکام نہیں رہتا۔ اس کے باوجود تم ہر وقت اس کی شکایت ہی کرتی رہتی ہو۔ X2 کا لہجہ انتہائی بھیانک ہو گیا تھا۔ معافی چاہتی ہوں جناب، جولیا نے جواب دیا، مگر X2 کی آواز نے اس پر کپ کپی طاری کر دی تھی، اور جب ادھر سے ریسیور رکھنے کی آواز سنائی دی تو اس نے اطمینان سے سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر آہستگی سے چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی، پھر کچھ سوچ کر رکی اور پھر فون کی طرف تیزی سے آئی اور صفدر کو ٹیلی فون کیا۔ ادھر صفدر نے فوراً ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، صفدر اسپیکنگ، صفدر کی آواز جولیا کے کانوں میں گونجی۔ میں جولیا بول رہی ہوں۔ جولیا نے جب جواب دیا کہ کیا تم ناشتہ نہیں کر چکے تو آج ناشتہ میرے پاس آ کر کرو۔ شکریہ، ناشتے سے تو میں ابھی فارغ ہوا ہوں، پھر کبھی تمہارے یہاں کھاؤں گا، صفدر نے جواب دیا۔ اچھا، تم ضروری سامان لے کر میرے پاس پہنچو، ہم عمران اور کیپٹن شکیل کی ہمراہی میں آج نیو یارک جا رہے ہیں۔ نیو یارک؟ وہ کس خوشی میں؟ اسی ماں کا زونگا کے چکر میں۔ وہاں 14 ممالک کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ماں کا زونگا کے سدے باب کے متعلق تدبیریں سوچی جائیں گی۔ اچھا، میں ابھی آتا ہوں، اور صفدر نے ریسیور رکھ دیا۔ جولیا نے ریسیور رکھا اور خود کچن کی طرف بڑھ گئی، اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد کیپٹن شکیل، عمران، جولیا دانش منزل میں بیٹھے میٹنگ ہال میں بیٹھے X2 کی کال کے منتظر تھے۔ عمران کی چلبلی شخصیت سے جولیا سخت بیزار تھی، اور جب سے کیپٹن شکیل اس ٹیم میں داخل ہوا تھا، عمران سے بیزاری اور بھی بڑھتی جاتی تھی۔ اس سے جولیا کے کردار پر کوئی حرف نہیں آتا۔ جولیا دراصل ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ کیپٹن شکیل دراصل X2 ہے، اور کیپٹن شکیل میک اپ کر کے ہمارے درمیان شامل ہے۔ اس لیے کیپٹن شکیل کی شخصیت میں وہ کبھی کبھی اپنے لیے بے انتہا دلچسپی محسوس کرتی، لیکن ادھر کیپٹن شکیل کا کردار X2 سے 2 قدم شاید آگے تھا۔
وہ عورتوں سے رومانی باتیں کرنا اور ان میں دلچسپی لینے کو مردوں کی توہین سمجھتا تھا، اس لیے آج تک نہ ہی اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کی شخصیت سے کوئی رومان ٹنگا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت ایک بے داغ شخصیت تھی۔ جولیا سے بھی اس کی دلچسپی صرف اسی حد تک تھی جس حد تک وہ اس کی کرنٹ آفیسر تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ آج جب ایکس 2 نے اسے صرف صفدر کو فون پر اطلاع دینے کے لیے کہا اور کیپٹن شکیل کے متعلق کوئی ہدایت نہ ملی، تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ایک خیال رنگ رہا تھا کہ کیپٹن شکیل ہی دراصل ایکس 2 ہے۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ کیپٹن شکیل عمران کے ساتھ کسی وجہ سے پہلے ہی دانش منزل میں موجود تھا۔ بہرحال اس وقت ان سب میں نیو یارک میں ہونے والی میٹنگ کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی۔ صفدر کا کہنا تھا کہ یہ میٹنگ قطعی ناکام رہے گی، لیکن عمران اس کے خلاف تھا۔ کیسے ناکام رہے گی؟ عمران نے صفدر کو چیلنج دیتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ اتنی بڑی تنظیم کا بھی اس طرح کی میٹنگوں سے نہیں کی جا سکتی۔ جو تنظیم اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت کر سکتی ہے وہ اس میٹنگ کا سد باب نہیں کر سکتی، صفدر نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ صفدر کا خیال ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا۔ صفدر کا خیال غلط ہے۔ دراصل یہ ماکا زونگا سے ذہنی طور پر مرعوب ہو گئے، اور پھر یہ اپنے اسکول کے امتحانات میں چونکہ ہمیشہ فیل ہوتے ہیں، اس لیے ناکامی کا بھوت ہر وقت ان کے ذہن پر سوار رہتا ہے۔ عمران نے مضحکہ خیز دلیل پیش کی۔ خیر، امتحانات میں فیل ہونے کا ریکارڈ تو عمران صاحب ہی توڑتے رہے ہیں، میں نے تو ایک دلیل دی تھی، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریکارڈ تو نہیں، البتہ ریکارڈ پلیئر ضرور توڑا ہے۔ عمران نے انگلی سے سر کھجاتے ہوئے نیم وا آنکھوں سے جواب دیا، اور مس دل مولیا کو تو میں نے ایک مدرسے میں کان پکڑے مرغا بنا ہوا بھی دیکھا ہے۔ عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے مزید ٹکڑا لگایا۔ شکیل اور صفدر نے دل مولیا کی اصطلاح پر دل کھول کر کہے لگائے، اور جولیا پھٹ پڑی۔ دیکھو عمران، مجھے مت چھیڑا کرو، میں بری طرح پیش آؤں گی۔ غزل ہم نے چھیڑی کوئی ساز دینا، عمران بے نیازی سے گنگنانے لگا، اور جولیا کا چہرہ مارے غصے سے سرخ ہو گیا۔ شٹ اپ، وہ زور سے چیخی۔ ابھی عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک ہونے لگا اور سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ جولیا نے آگے بڑھ کر بٹن دبایا۔ اس کے چہرے پر اب تک سرخی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی شدید کوشش کر رہی تھی۔ ہیلو، ایکس 2 اسپیکنگ، ٹرانسمیٹر سے مخصوص آواز ابھری۔ میں جولیا بول رہی ہوں جناب، جولیا نے جواب دیا۔ کیا سب ممبران آ چکے ہیں؟ یس سر۔ تو سنو، اب سے آدھے گھنٹے بعد تم سب لوگ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے نیو یارک جا رہے ہو۔ وہاں اس بار میٹنگ کو خفیہ رکھنے کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تم سب لوگ یہاں سے میک اپ میں جاؤ گے، تمہارے پاسپورٹ ابھی تمہیں مل جائیں گے۔ پاسپورٹوں پر سفر کا مقصد سیاحت ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں عمران کی رہنمائی میں کام کرنا ہوگا۔ باقی ہدایات اسے دے دی گئی ہیں۔ عمران سے کہو وہ تم سب کے میک اپ کر دے گا۔ مگر جناب، کیپٹن شکیل تو پہلے ہی میک اپ میں ہے، جولیا نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ فکرہ سن کر کیپٹن شکیل سمیت تمام افراد بری طرح چونک پڑے، اور سب کی نظریں کیپٹن شکیل کے چہرے پر پڑنے لگیں۔ کیا کہا؟ ایکس 2 کی بھی حیرت امیز آواز ابھری۔ میرے خیال میں جناب، کیپٹن شکیل صاحب شروع سے ہی ہمارے ساتھ میک اپ میں شامل ہیں۔ اس خیال کی وجہ ایکس 2 کی آواز میں کچھ تلخی ابھر آئی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ رہتا ہے جناب، کسی قسم کا تاثر ان کے چہرے پر نہیں ابھرتا، صرف آنکھیں ہی اس تاثر کی غمازی کرتی ہیں، اس لیے مجھے شک ہوا کہ شاید یہ میک اپ کی وجہ سے ہے۔ جولیا، کیپٹن شکیل کو سیٹ پر بلاؤ۔ لیکن کیپٹن شکیل اطمینان سے اٹھ کر سیٹ کی طرف بڑھا۔ جولیا سیٹ سے ہٹ گئی۔ کیپٹن شکیل: یس سر، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ جواب دیا۔ جولیا کیا کہہ رہی ہے؟ کیا واقعی تم میک اپ میں ہو؟ مس جولیا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جناب، دراصل ان کا شک بھی بجا تھا، اور میں ان کی دوربین نظروں کی داد دیتا ہوں۔ میرے چہرے کا یہ اسپاٹ پن دراصل قدرتی ہے، اور اس میں کسی ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ کیا تم جولیا کی تسلی کروا سکتے ہو؟ ایکس 2 کی آواز میں پر اسراریت شامل تھی۔ جس طرح چاہیں وہ جناب، کیپٹن شکیل نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، مجھے تسلی ہو چکی ہے، صرف میرا ایک شک تھا، امید ہے کیپٹن شکیل صاحب مجھے معاف کر دیں گے۔ جولیا نے فوراً دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، ایک بات چل نکلی ہے تو اسے اختتام تک پہنچنا چاہیے۔ صفدر، تم امونیا کی بوتل الماری میں سے نکالو، اور کیپٹن شکیل تم اس سے منہ دھو تاکہ جولیا کا شک ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ صفدر جلدی سے الماری کی طرف بڑھا، اس نے وہاں سے امونیا کی بوتل نکال کر کیپٹن شکیل کو دی۔ کیپٹن شکیل نے اس سے اپنا منہ اچھی طرح دھویا اور پھر خشک تولیے سے رگڑا، لیکن وہاں میک اپ کے کوئی آثار نہ تھے۔ جولیا سخت ندامت محسوس کر رہی تھی، اسے افسوس تھا کہ اس نے خواہ مخواہ شک کر کے کیپٹن شکیل کا دل دکھایا۔
کیا رزلٹ رہا؟ X2 کی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ جولیا کچھ نہ بولی تو صفدر نے جواب دیا، جناب شکیل میک اپ میں نہیں ہے۔ جولیا کیا تمہاری تسلی ہو چکی ہے؟ میں معافی چاہتی ہوں جناب، میں سخت شرمندہ ہوں، جولیا نے ندامت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس میں ندامت کی کوئی بات نہیں، اور میرا خیال ہے کہ کیپٹن شکیل بھی اسے محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا کام بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میں نے کیپٹن شکیل کا منہ اس لیے دھلوایا تھا کہ جولیا کا شک ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، ورنہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ کیپٹن شکیل کا چہرہ قدرتی طور پر سپاٹ ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ جب سے کیپٹن شکیل اس ٹیم میں داخل ہوا ہے، جولیا اس پر X2 کا شک کر رہی ہے، اور اس شک میں کیپٹن شکیل کے چہرے کا سپاٹ پن بہت معاون ثابت ہوا ہے۔ مجھے جولیا کے خیالات اور اندیشوں کا علم تھا، لیکن کوئی توجہ نہ دی۔ اب جب جولیا نے خود بات چھیڑ دی تو میں نے مناسب سمجھا کہ بات پوری طرح کھل جائے۔ اچھا، اب سب لوگ چلنے کی تیاری کریں، پاسپورٹ آپ سب کو ایئرپورٹ پر مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ میں ایک بار پھر معافی چاہتی ہوں، جولیا نے کیپٹن شکیل سے کہا۔ کوئی بات نہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، عمران صاحب آپ میک اپ شروع کریں۔ اور عمران جو اس سارے ہنگامے کے دوران بیٹھا اونگ رہا تھا، اٹھا، صفدر کو ساتھ کی الماری سے میک اپ کا سامان لانے کو کہا۔ طیارے نے اشارہ ملتے ہی ایئرپورٹ پر رینگنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی چلی گئی، اور چند ہی لمحوں بعد وہ زمین چھوڑ چکا تھا اور فضا کی بلندیوں میں پرواز کر رہا تھا۔ ARC کمپنی کا طیارے نے اشارہ ملتے ہی ایئرپورٹ پر رینگنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی چلی گئی، اور چند ہی لمحوں بعد وہ زمین چھوڑ چکا تھا اور فضا کی بلندیوں میں پرواز کر رہا تھا۔ ARC کمپنی کا طیارہ تھا جو صفدر، کیپٹن شکیل، جولیا اور عمران کے ساتھ 30 اور مسافروں کو لے کر نیو یارک کی جانب جا رہا تھا۔ جولیا اور کیپٹن شکیل آگے بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے صفدر اور عمران تھے۔ سارے ہلکے ہلکے میک اپ میں تھے، جس سے ان کی شخصیت کچھ اور نکھر آئی تھی۔ صفدر کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں انتہائی شاندار لگ رہی تھیں، اور عمران اسے بیٹھا چھیڑ رہا تھا۔ صفدر یار، تمہارے چہرے پر گلہری کی دمیں بڑی شاندار ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے، صفدر نے آہستہ سے جواب دیا۔ خدا کے لیے صفدر، کیا میں مونچھیں اگانے کا کام کرتا ہوں؟ یہ سب تو باتوں میں مشغول تھے، مگر ایک اکہرے بند کا نوجوان جہاز کی تیسری رو میں بیٹھا ان کی طرف بڑی پر اسرار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ ان کی شخصیتوں پر نظر ڈالتا اور کبھی اس کی نظریں عمران کی گود میں پڑے کیمرے کی طرف پڑتیں۔ طیارہ رواں دواں اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اچانک نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا، اور پھر وہ آہستہ سے عمران اور صفدر کے نزدیک سے گزرتا ہوا طیارے کی دم میں بنی ہوئی لیبارٹری کی جانب جانے لگا۔ جیسے ہی وہ عمران کے پاس سے گزرا، اس نے جھپٹ کر عمران کی گود سے کیمرہ اٹھایا اور پھر پوری تیزی سے لیبارٹری کی طرف بھاگنے لگا۔ طیارہ رواں دواں اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اچانک نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا، اور پھر وہ آہستہ سے عمران اور صفدر کے نزدیک سے گزرتا ہوا طیارے کی دم میں بنی ہوئی لیبارٹری کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی وہ عمران کے پاس سے گزرا، اس نے جھپٹ کر عمران کی گود سے کیمرہ اٹھایا اور پھر پوری تیزی سے لیبارٹری کی طرف بھاگ نکلا۔ عمران نے بھی اس کے پیچھے جست لگائی، مگر وہ لیبارٹری میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ تمام مسافر اس حرکت سے بری طرح بوکھلا اٹھے۔ عمران لیبارٹری کے دروازے پر مکے برسا رہا تھا۔ صفدر، شکیل اور جولیا بھی اپنی جگہوں سے کھڑے تھے۔ ایئر ہوسٹس تیزی سے عمران کی طرف بڑھی۔ عمران نے اسے کسی طرح بھی لیبارٹری کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا، مگر ہوسٹس بے بس تھی۔ یہ واقعہ ہی اتنا اچانک ہوا تھا کہ سب چکرا کر رہ گئے تھے۔ اچانک عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور دروازے پر بنے ہوئے لاک پر گولی چلا دی۔ گولی پڑتے ہی لاک ٹوٹ گیا اور عمران نے تیزی سے دروازے کو دھکا دیا، لیکن خالی لیبارٹری اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ لیبارٹری کی پشت کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ عمران نے تیزی سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور اسے فضاؤں میں ایک پیراشوٹ نظر آیا، اور عمران زندگی میں پہلی بار بے بسی سے ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا۔ لیکن شاید یہ کیمرہ اتنا قیمتی تھا کہ عمران نے بے بسی کے بجائے کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کیپٹن شکیل کو کہا کہ تم نیو یارک ایئرپورٹ پر میرا انتظار کرنا، اور پھر وہ تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھا اور اس نے جہاز کی طرف سے ملنے والے پیراشوٹ کو اپنی کمر کے گرد باندھا، اور پھر اس نے صفدر کے کان میں تیزی سے سرگوشی کی اور سبتل پستون نکالتا ہوا کاکپٹ کی طرف بھاگا، جہاں پائلٹ بیٹھا جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس مجبور نظروں سے یہ ہنگامہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔
ادھر صفدر نے پائلٹ کی پشت پر پستول لگایا اور اسے مجبور کیا کہ وہ جہاز کو پیچھے کی طرف لوٹا دے۔ دیکھو پائلٹ، اپنا جہاز فوراً بیک کر دو، وہ آدمی ہماری ایک ایسی چیز لے کر جہاز سے کود گیا ہے جس کے لیے ہم سارے جہاز کو تباہ کر سکتے ہیں، اس لیے اچھا تو یہ ہے کہ تم فوراً جہاز موڑ کر اس کے پیچھے چلو اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جہاز کی رفتار تیز کر دو۔ ہمارا ایک آدمی جہاز سے کود جائے گا، اس کے بعد تم اپنی منزل کی طرف چلے جانا، ورنہ تم جانتے ہو سب کچھ کر گزریں گے۔ پائلٹ نے بے بسی سے پستول کی طرف دیکھا اور پھر جہاز کا رخ موڑ دیا۔ جہاز ایک بار پھر واپس جا رہا تھا۔ عمران کھڑکی سے کودنے پر تیار کھڑا تھا۔ ایئر ہوسٹس اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، لیکن جولیا نے اسے ریوالور دکھا کر چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ جہاز آہستہ آہستہ فضاؤں میں بلند پیراشوٹ کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے وہ اس پیراشوٹ کے پاس سے گزرا تو عمران نے کھڑکی کی سے چھلانگ لگا دی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عمران کا پیراشوٹ کھل چکا تھا اور اب وہ فضاؤں میں جھول رہا تھا۔ اس کا پیراشوٹ پہلے پیراشوٹ کے کافی نزدیک تھا۔ یہ عمران کا اندازہ تھا کہ اس نے ایسے وقت چھلانگ لگائی جب جہاز پیراشوٹ کے بالکل پاس سے گزرا۔ اب جہاز ایک لمبا چکر لگا کر دوبارہ واپس اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ عمران نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لیا۔ اب دونوں پیراشوٹ آہستہ آہستہ زمین کی طرف جا رہے تھے اور کچھ دیر بعد وہ دونوں زمین کے نزدیک آ گئے تھے۔ عمران زمین پر کودنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص زمین پر کودتے ہی بھاگ جانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی دونوں زمین پر گرے، اس شخص نے جلدی جلدی اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑانا شروع کر دیا۔ عمران اسے تقریباً 150 گز دور گرا تھا۔ یہ جگہ ایک خشک پہاڑی تھی۔ عمران نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو پیراشوٹ سے آزاد کروایا اور پھر پستول ہاتھ میں لے کر تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ کیمرہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ چونکہ وہ پستول کی رینج سے دور تھا، اس لیے عمران اس پر گولی نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے وہ بھاگنے پر ہی اکتفا کر رہا تھا۔ ناہموار پتھروں کی وجہ سے اسے بھاگنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی رفتار کافی تیز تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اس کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شخص پہاڑی کی دوسری طرف بھاگ رہا تھا۔ عمران کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور اس پہاڑی کی طرف دوسری طرف کیا ہے، اس لیے وہ پہاڑی کی طرف پہنچنے سے پہلے ہی اس شخص کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اب وہ شخص عمران کی پستول کی رینج میں تھا، لیکن اب عمران پستول نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اب اگر اس نے اسے گولی مار دی تو وہ کیمرے سمیت پہاڑ سے نیچے جا گرے گا، اور پھر جو اس شخص کا تو حشر ہوتا، کیمرہ عمران کو صحیح سلامت نہ مل سکتا تھا۔ اس لیے عمران چاہتا تھا کہ اسے زندہ پکڑے۔ اتنے میں وہ شخص پہاڑ کی دوسری طرف پہنچ کر عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران بھی ایک لمحے کے بعد چوٹی پر پہنچ گیا، لیکن اس نے نیچے پہاڑی کو دیکھا۔ سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا اور وہ شخص کیمرہ ہاتھ میں ڈالے سمندر کی طرف گولی کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ اتنی بلندی سے سمندر میں چھلانگ لگانا یقیناً اس شخص کی انتہائی دلیری اور جرت کی دلیل تھی۔ پہاڑی تقریباً سمندر سے 100 فٹ اونچی تھی۔ اسی وقت ایک زوردار چھپاکا ہوا اور وہ شخص سمندر کے پانی میں کیمرے سمیت گر گیا۔ عمران نے پستول جیب میں ڈال لیا اور پنجے جوڑے اور پھر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیر کی طرح اڑتا ہوا سمندر کی طرف جا رہا تھا اور سمندر لمحہ بلمحہ نزدیک آتا جا رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں وہ سمندر کی پہنائیوں میں تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ سمندر اس جگہ انتہائی گہرا تھا، وگرنہ اتنی بلندی سے کودنے کے بعد وہ یقیناً سمندر کے نیچے کی زمین سے ٹکرا جاتا اور پھر اس کے گوشت کا کیما مچھلیوں کی خوراک بن جاتا۔ عمران کافی گہرائی تک تیر کی طرح گیا اور اس کی رفتار جب تیز ہوئی تو سمندر نے اسے تیزی سے اوپر کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ تیرنے میں انتہائی مشاق ہونے کے باوجود لمحہ بلمحہ اس شخص کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی کیونکہ ایک لانچ تیزی سے اس شخص کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جتنی تیزی سے وہ لانچ اس شخص کی طرف بڑھ رہی تھی، عمران کا خیال تھا کہ وہ شخص گرفتار ہونے سے پہلے لانچ میں سوار ہو جائے گا۔ لانچ اس شخص کے پاس پہنچ کر آہستہ ہو گئی۔ وہ لانچ پر کھڑے 2 آدمیوں نے اسے پکڑ کر لانچ پر چڑھا لیا۔ اتنے میں عمران بھی اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی ان میں سے ایک شخص نے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہاں عمران نے ایک ایسا جمپ لگایا کہ ایک انسان اس سے توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ وہ سمندر سے ایسے اچھلا جیسے کوئی شخص زمین سے اچھلا ہو، اور وہ جمپ بھی اتنا زوردار تھا کہ وہ دوسرے لمحے لانچ میں پڑا تھا۔ وہ دونوں شخص یہ دیکھ کر انتہائی حواس باختہ ہو گئے کہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انسان سمندر سے اتنا بڑا جمپ لگا سکتا ہے، لیکن یہ عمران تھا۔
جو خطرے میں واقعی مافوق الفطرت بن جایا کرتا تھا۔ عمران جیسے ہی لانچ پر گرا اس نے تیزی سے پلٹا کھایا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چھلانگ لگانے میں اسے جتنا زور لگانا پڑا تھا وہ خود ہی جانتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے ہوں، اور پھر لانچ کے تختوں پر گرنے سے اس کو چوٹ بھی کافی آئی تھی۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ یہی لمحہ فیصلہ کن ہے۔ اگر اس نے ذرا کمزوری دکھائی تو سارا کیا دھرا بے سود ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر دونوں شخص بھی چونک پڑے، جیسے خواب سے جاگے ہوں۔ وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھے، لیکن عمران نے پھر ایک ہائی جمپ لگایا اور اس کی دونوں ٹانگیں سامنے والے ایک شخص کے سینے پر پڑی اور وہ چیخ مار کر نیچے الٹ گیا۔ دوسرا شخص عمران سے لپٹنے لگا، لیکن ایک ہی گھونسے نے اسے بھی نیچے گرا دیا۔ اب عمران تیسرے شخص کی طرف بڑھا، جو یہ سچویشن دیکھ کر کیمرے کو سمندر میں پھینکنے جا رہا تھا۔ عمران نے ایک جھپٹا مارا اور کیمرہ اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ گھونسا کھانے والا شخص دوبارہ عمران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران نے تیزی سے بھاگ کر کیمرے کو ایک کونے میں رکھا اور پھر آنے والے شخص کو پھرتی سے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ وہ شخص حالانکہ کافی قوی ہیکل تھا، لیکن عمران کے ہاتھوں میں ایک کھلونے کی طرح بے بس ہو چکا تھا۔ عمران نے پھرتی سے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر وہ اس شخص کی طرف بڑھا جو کیمرہ لے آیا تھا۔ وہ شخص اب پھر کیمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا اور پھر اسے بھی ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ ایک جھپاکے سے وہ سمندر میں گر پڑا۔ عمران کے چہرے پر اس وقت ایک درندگی پھیلی ہوئی تھی۔ تیسرا شخص ابھی فرش پر پڑا تھا۔ اس کے سینے پر پڑنے والی لات اسے عدم خراستہ دکھا چکی تھی۔ عمران نے اس کی طرف سے مطمئن ہو کر لانچ کو سنبھالا، جو تیزی سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر سمندر میں چکر لگا رہی تھی۔ عمران نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور لانچ تیز کر کے ایک مخالف سمت کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں شخص سمندر میں پڑے ہاتھ پیر مار رہے تھے، لیکن عمران ان سے بے پرواہ ہو کر لانچ پر چلا رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کی لانچ تیزی سے پہاڑی کی طرف بھاگی جا رہی تھی جہاں سے اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ اب اس طرف سے فارغ ہو کر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس ملک میں ہے اور کس شہر سے کتنی دور ہے۔ اسے فوراً نیو یارک پہنچنا تھا، کیونکہ اس کے بغیر اس کے ساتھی بے بس تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میٹنگ کہاں ہو رہی اور اس کے کوڈ الفاظ کیا ہیں، اس لیے اس کا آج نیو یارک پہنچ جانا لازمی ہے۔ اب لانچ ساحل کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے لانچ کو ساحل کے پاس جا کر روکا، پھر کیمرہ اٹھایا اور چھلانگ لگا کر ساحل پر اتر گیا۔ اب وہ تیزی سے دوبارہ پہاڑ کی جانب جا رہا تھا۔ یہ کہانی آپ میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ جیسے ہی عمران نے چھلانگ لگائی اور طیارہ پھر مڑ کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا، کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا دوبارہ اپنی سیٹوں کی طرف بڑھے۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ سخت پریشان تھے کہ نہ جانے عمران پر کیا گزرے گی۔ طیارے کے مسافر سارے ان تینوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چند ایک نے تو ان سے سوالات بھی پوچھے، لیکن انہوں نے کچھ بتلانے سے انکار کر دیا۔ کیمرے کے متعلق ان تینوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیمرہ کیا تھا۔ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کیونکہ وہ سیاح بن کر نیو یارک جا رہے ہیں، اس لیے عمران نے ایک کیمرہ بھی ساتھ لے لیا۔ لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کیمرہ، بشرط یہ کہ یہ کیمرہ ہو، کوئی انتہائی اہم چیز تھی۔ کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ وہ شخص کون تھا اور اسے اس کیمرے کے متعلق معلومات کہاں سے ملیں۔ صفدر اور جولیا سوچ رہے تھے کہ یہ نیو یارک جا کر وہ کیا کریں گے، کیونکہ انہیں بذات خود کوئی معلومات نہ تھیں۔ سب کچھ عمران کو معلوم تھا اور عمران نہ جانے کب نیو یارک پہنچے، لیکن وہ سب بے بس تھے۔ آئندہ لائے عمل کا نیو یارک جا کر ہی بنایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ 1 گھنٹے کے بعد طیارہ نیو یارک ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا، لیکن صفدر وغیرہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ایئرپورٹ پر ہر طرف پولیس ہی پولیس نظر آ رہی تھی۔ صفدر سمجھ گیا کہ پائلٹ نے اس واقعے کی اطلاع ایئرپورٹ پر دے دی ہے۔ اب سوالات اور تفتیش کا ایسا چکر چلتا نظر آتا تھا کہ جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے صفدر نے شکیل کے کان میں سرگوشی کی اور شکیل نے جولیا سے کہا، طیارہ ابھی تک ایئرپورٹ کے چکر لگا رہا تھا۔ جیسے ہی طیارہ چکر لگاتا ہوا شہر کی طرف سے گزرا، ان تینوں نے اس لمحے اپنے پستول نکال کر کھڑکیوں سے نیچے پھینک دیے۔ ان کی اس حرکت کی کسی نے محسوس ہی نہ کیا، کیونکہ تمام لوگ اترنے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ اب ان تینوں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ کم از کم وہ اس کہانی سے ہی منکر ہو جاتے تو پستول کی عدم موجودگی اس بات میں وزن پیدا کر دیتی۔ آہستہ آہستہ طیارہ ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ جیسے ہی طیارہ پولیس نے طیارے کو گھیرے میں لے لیا، مسافر باری باری اترنے لگے۔ صفدر اور جولیا بھی نیچے اترے۔
پولیس کے پاس کھڑی ایئر ہوسٹس نے ان کی طرف اشارہ کیا اور پولیس نے انہیں ایک طرف آنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے چہرے پر حیرت کے تاثرات پیدا کیے۔ اتنے میں کیپٹن شکیل بھی نیچے اتر آیا۔ ایئر ہوسٹس کے اشارے پر اسے بھی ایک طرف بلا لیا گیا۔ انہوں نے ایک آفیسر سے اس بارے میں احتجاج کیا کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے، لیکن وہ انہیں لے کر ایئرپورٹ کی ایک عمارت کی طرف چلے گئے۔ وی آئی پی روم میں لے جا کر ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی، لیکن وہ تینوں صاف مکر گئے کہ کوئی انہیں اس واقعے کا علم ہی نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی چوتھا ساتھی تھا۔ لیکن پولیس آفیسر مطمئن نہ تھے۔ ان کی تلاشی لی گئی، لیکن ان کے پاس پستول قسم کی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ پولیس آفیسر حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال وہ انہیں مزید تفتیش کے لیے ہیڈ کوارٹر کی طرف لے چلے۔ راستے میں صفدر نے کیپٹن شکیل اور جولیا کی طرف مخصوص لہجے میں اشارہ کیا۔ ان دونوں نے سر ہلا دیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب وہ فرار کی سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ جیسے ہی کسٹم حد سے باہر نکلے تو صفدر تیزی سے اور ایک 10 منزلہ عمارت کے صدر دروازے میں گھس گیا۔ پولیس آفیسرز پریشان ہو گئے، صفدر کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ اب کیپٹن شکیل کی باری تھی۔ اس نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا اور پاس سے گزرنے والی ایک موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر جمپ لگا دی۔ موٹر سائیکل تیزی سے گزر رہی تھی۔ یہ ایک اندھی چھلانگ تھی کہ وہ ٹھیک موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ پھر تو وہ موٹر سائیکل سے چمٹ گیا۔ دھکا لگنے سے موٹر سائیکل کا توازن بگڑنے لگا، لیکن موٹر سائیکل سوار بھی کوئی تھا جس نے کنٹرول کر لیا۔ پہلے تو ساتھ جانے والے سپاہی گھبرا گئے، مگر وہ فوراً انہوں نے ریوالور چلا دیا، مگر اتنی دیر میں کیپٹن شکیل ان کی رینج سے باہر ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے جولیا کی طرف توجہ دی تو وہ غائب تھی۔ جولیا دراصل انتہائی پھرتی سے ایک کھڑی ہوئی کار کے پیچھے رینگ گئی تھی۔ اب تو سب پولیس والے گھبرا گئے۔ سیٹیوں پر سیٹیاں بجنے لگیں۔ صفدر اس عمارت کے دروازے سے ہوتا ہوا پچھلے دروازے سے گزرتا چلا گیا۔ چلتے چلتے اس نے مونچھیں اتار دیں اور اپنا کوٹ الٹ کر پہن لیا۔ اس کا کوٹ ڈبل تھا۔ ایسے کوٹ مخصوص طور پر سیکرٹ سروس والوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ اب صفدر کافی حد تک بدل چکا تھا۔ اس نے راہ جاتی ایک ٹیکسی روکی اور پھر اس میں سوار ہو کر اسے رائل پارک جانے کو کہا۔ چاروں طرف پولیس پھیل چکی تھی، مگر صفدر اطمینان سے ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا ان حالات پر غور کر رہا تھا جن سے ناگہانی طور پر انہیں نپٹنا پڑ گیا تھا۔ اس نے ٹیکسی میں ایک مچھیروں کی بستی جا کر رکوا دی۔ یہاں اسے معلوم تھا کہ اس کی مملکت کا ایک جاسوس رہتا ہے جو نیو یارک میں اس کے ملک کی طرف سے کام کرتا تھا۔ ایسے جاسوس ہر ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور پچھلی بار عمران کے ساتھ نیو یارک آنے پر اس کو پتہ معلوم ہوا تھا۔ پولیس سے بچنے کے لیے اس سے بہتر فی الحال اسے اور کوئی جگہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا جھونپڑوں سے گزرتا گیا اور ایک پرانی سی جھونپڑی کے دروازے پر 3 دفعہ مخصوص انداز سے دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھولنے والا ادھیڑ عمر کا مچھیرا تھا۔ اس نے حیرانگی سے صفدر کو دیکھا۔ صفدر نے آہستہ سے X2 کا لفظ کہا اور مچھیرے کے چہرے پر پھیلی حیرت یکلخت دور ہو گئی۔ وہ ایک طرف ہو گیا اور صفدر سر جھکا کر جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک دوسری کہانی سنا رہا تھا۔ ادھر کیپٹن شکیل کی موٹر سائیکل کافی دور تک چلی گئی، لیکن توازن سنبھلتے ہی اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ لیکن کیپٹن شکیل نے اپنا فاؤنٹین پین نکال کر اس کی کمر سے لگا دیا اور اسے پستول کی دھمکی دے کر موٹر سائیکل چلانے پر مجبور کیا۔ موٹر سائیکل سوار نے موٹر سائیکل دوبارہ بھگانا شروع کر دی۔ کیپٹن شکیل اسے ایک گلی میں لے گیا اور پھر ایک ہی مکے سے موٹر سائیکل سوار کو بے ہوش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب موٹر سائیکل کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے گلیوں میں بھگا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب وہ کہاں جائے، کیونکہ اس میک اپ میں کسی ہوٹل میں جانا پولیس کے ہاتھوں میں جانے کے مترادف تھا اور وہ دوسری جگہ اس کے علم میں نہیں تھی۔ آخر کار موٹر سائیکل اس نے ایک سڑک پر چھوڑ دی اور خود پیدل گلیوں میں چلنے لگا۔ چلتے چلتے جب وہ تھک گیا تو اس نے ایک گلی میں ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ کھولنے والا صورت سے کوئی بدماش نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ آدمی غرایا۔ میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، مجھے پناہ دو، کیپٹن شکیل نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ پولیس؟ اچھا اندر آ جاؤ۔ اس آدمی نے راستہ چھوڑ دیا۔ صدر دروازے کے آگے ایک تنگ سی گلی تھی۔ کیپٹن شکیل اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ گلی سے گزر کر وہ ایک بہت بڑے ہال میں آ گئے۔ یہاں میزیں بچھی ہوئی تھیں جن پر جوا کھیلا جا رہا تھا۔ کیپٹن شکیل اس اتفاق پر حیران تھا کہ کس طرح وہ خود بخود ایک خفیہ جوئے خانے میں آ نکلا ہے۔ اگر وہ اس کے سردار کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر فی الحال وہ پولیس کے پھندے سے بچ جائے گا۔ وہ شخص ہال میں سے گزر کر پھر ایک راہداری میں گھس گیا۔ کیپٹن شکیل اس کے پیچھے تھا۔ راہداری سے چلتے چلتے وہ شخص ایک دوسرے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔
آ جاؤ، ایک غراہٹ آمیز آواز آئی۔ دروازہ کھل کر کیپٹن شکیل اور وہ شخص اندر آ گیا۔ اندر ایک لمبی چوڑی میز کے پیچھے ایک بھاری بھرکم شخص بیٹھا تھا۔ میز پر شراب کی بوتل کھلی پڑی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا بات ہے بوٹو، یہ کون ہے؟ اس بھاری بھرکم آواز نے پوچھا۔ کیپٹن شکیل نے اس سردار کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ نیو یارک شہر کا مشہور گنڈا جیگر ہے، جسے نیو یارک کی پولیس کانپتی ہے، اور جیگر اس کا دوست تھا۔ چند سال پہلے جب وہ ایک ملٹری آپریشن کے لیے یہاں موجود تھا تو ایک موقع پر اتفاقی طور پر اس نے جیگر کی جان بچائی تھی۔ چنانچہ جیگر اس کا ممنون تھا۔ وہ کافی دن جیگر کے ساتھ ایک ہوٹل میں بھی رہا۔ جیگر اس ہوٹل کا مالک تھا، لیکن اس کے خفیہ اڈے کا پتہ کیپٹن شکیل کو نہیں تھا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ وہ یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جناب، یہ شخص غیر ملکی ہے اور پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہے، بوٹو نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو ہر شخص کو اس جگہ لے آتے ہو سکتا ہے یہ کوئی سی آئی ڈی کا رندہ ہو؟ جیگر غرایا۔ نہیں جناب، بوٹو سے سی آئی ڈی کا کوئی کرندہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں سی آئی ڈی کا کرندہ نہیں ہوں جیگر، کیپٹن شکیل نے اطمینان سے کہا۔ جیگر نے جیسے ہی اپنا نام سنا بری طرح چونکا۔ جیگر کے ساتھ ساتھ بوٹو بھی بری طرح چونک پڑا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ جیگر کی آنکھیں کیپٹن شکیل پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے جواب دینے کے بجائے بوٹو سے امونیا کی بوتل لے آنے کو کہا۔ جیگر، میں میک اپ میں ہوں اس لیے تم مجھے نہیں پہچان سکے۔ امونیا کی ایک بوتل منگواؤ، پھر مجھے پہچان جاؤ گے، میں تمہارا دوست ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جیگر نے کاٹ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ شکیل، جس نے آج سے 5 سال پہلے پیراڈائز ہل پر تمہاری جان بچائی تھی۔ اوہ، شکیل ہو، ٹھیک ہے، تمہارا جسم اسی سے ملتا ہے، لیکن چہرہ خیر تم ہی کہہ رہے ہو کہ تم میک اپ میں ہو۔ پھر اس نے بوٹو کو امونیا کی بوتل لانے کو کہا۔ بوٹو نے اسی کمرے کی ایک الماری سے امونیا کی بوتل سے منہ دھویا اور پھر رومال سے پونچھ ڈالا۔ اب وہ اصلی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ جیگر نے اسے دیکھتے ہی خوشی کا نعرہ لگایا اور کرسی سے اٹھ کر کیپٹن شکیل کو گلے سے لگا لیا۔ تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، اور کیپٹن نے من گھڑت کہانی سنا کر جیگر کو مطمئن کر دیا۔